بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحابہ وسلم۔ سب سے پہلے آپ کا اور سیرت رسول پروگرام ٹیم کا شکریہ، بہت شکریہ جی جنہوں نے مجھے اس خوبصورت پروگرام میں مدعو کیا۔ تو آپ نے سوال کیا ہے کہ اسلام میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کی کیا اہمیت کیا اہمیت ہے، کیا حیثیت ہے؟ جی تو جیسا کہ آپ نے انٹرو میں بھی بتا دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت نہ ہو، آپ سے عشق نہ ہو، تو تب تک انسان کا ایمان کامل نہیں بے ہو شک سکتا۔ بے شک تو یہاں میں تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں کہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے محبت اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عشق۔ تو اگر دیکھا جائے تو ان میں فرق نہیں ہے، لیکن اگر دقت نظر سے کام لیا جائے تو تھوڑا سا فرق ہے۔ ان میں کافی فرق ہے۔ محبت ایسے ہوتی ہے کہ اس کا درجہ کم ہے، عشق کا درجہ زیادہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہے۔ محبت پھر کسی لالچ کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، کسی طمع کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، اور محبت کے اندر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کا ایک محبوب بھی ہوتا ہے اور بعض اوقات زیادہ محبوب بھی ہو جاتے ایسے ہی ہیں۔ ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جو مطالبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا قرآن کریم کے اندر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے ساتھ محبت کو جزو ایمان قرار دیا ہے، اس کا تعلق عشق سے ہے۔ بے شک عشق اسے کہا جاتا ہے کہ جس میں معشوق صرف ایک ہی ہوتا ہے، عشق صرف ایک سے کیا جاتا ہے۔ محبت میں انسان کی عقل سلامت رہتی ہے، ایسے ہی جبکہ عشق میں انسان فنائیت میں چلا جاتا ہے۔ جب تک انسان کسی کی محبت میں فنا نہ ہو تو عشق نہیں ہو سکتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انسان کا اور بندہ مومن کا جو عشق ہے اور محبت ہے، اس کا تقاضا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کریم نے کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا۔ یہ پوری آیا کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتے گنوائے کہ والدین، ماں باپ اور اعزا اقارب، رشتہ دار، بہن بھائی، ان کی محبت سے اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت زیادہ ہوئی تبھی ایمان ہے۔ بے شک اگر ان کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بڑھ گئی تو ایمان جاتا رہے گا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کا انتظار کرنا۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان سے کہیں کہ میری اتباع کریں۔ تو یہاں اتباع مصطفی کا حکم دیا گیا، اور دوسرے مقام پہ فرمایا کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ کی اطاعت کر رہا ہے۔ بے شک دیکھیں کہ ایک اطاعت ہے اور ایک اتباع ہے۔ اطاعت میں بھی محبت کا عنصر شامل ہوتا ہے اور اتباع میں بھی محبت کا عنصر شامل ہوتا ہے۔ دونوں مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اطاعت اگر خدا کی کرنی ہے تو پہلے اطاعت مصطفیٰ کی کریں، بے شک اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنی ہے تو پھر بھی اتباع مصطفی سے ہی ممکن ہے، کہ اطاعت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے بغیر نہیں ہو سکتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے۔ تو جب تک انسان دہلیز مصطفیٰ سے ہو کے نہیں جائے گا تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ہی ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آواز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو، اور نہ ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح بلاؤ جس طرح تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو، اس طرح مخاطب نہ ہو جس طرح تم ایک دوسرے سے مخاطب ہوتے ہو، وگرنہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ بے شک تو اعمال ضائع ہونا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہ ہونے کی وجہ سے ہے، بے شک کہ جس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں ہوگی تو انسان کا اعمال سارے کے سارے ضائع ہو جائیں، کوئی فائدہ نہیں۔ تو انٹرو میں بھی آپ نے تعارف کروا دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے والدین، اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کر لے۔ اور دوسرے مقام پہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حدیث بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا، میرا ہاتھ آپ نے پکڑا ہوا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات مجھے تمام چیزوں سے بڑھ کر محبوب ہے، ہر چیز سے بڑھ کر میں آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن میں اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے محبت نہیں کرتا ہوں۔
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عمر ابھی تمہارا ایمان کامل نہیں ہے، تمہارا ایمان ناقص ہے۔ اور پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فرمایا کہ اے عمر اب تمہارا ایمان کامل ہو چکا ہے۔ تو توجہ طلب اور غور طلب بات یہاں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب یہ مکالمہ ہو رہا تھا اور گفتگو ہو رہی تھی تو ایک لمحہ پہلے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں اپنی جان سے بڑھ کر محبت نہیں کرتا ہوں، اور اگلے ہی لمحے آپ فرما رہے ہیں کہ میں اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو اتنی بڑی تبدیلی کس طرح آ گئی؟ یہاں جمہور علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس وقت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عرض کیا کہ حضور میں اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے محبت نہیں کرتا، تب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے قلب پر، آپ کے دل پر نگاہ ڈالی اور آپ نے توجہ کی، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی دنیا کو تبدیل کر دیا۔ تو ایک لمحہ پہلے حالت یہی تھی کہ آپ اپنی جان سے بڑھ کر حضور سے محبت نہیں کرتے تھے، لیکن جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے توجہ کی، آپ اپنی نظر رحمت فرمائی، تو پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی حالت وہ نہ رہی، وہ کیفیت نہ رہی، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جان سے بھی بڑھ کے محبوب ہو گئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ تعلق، آپ سے محبت، آپ کے ساتھ عشق، یہ انسانوں کی زندگی کے اندر انقلاب بھی برپا کر دیتا ہے کہ اس وقت تک انسان کے دل کی دنیا نہیں بدل سکتی ہے، اس وقت تک انسان حقیقی معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا عرفان حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو اپنے دل میں بسا نہیں لیتا ہے، آپ کی ذات کے ساتھ گہرا عشق نہیں کر لیتا ہے۔ اور میں نے بتایا کہ محبت ابھی کم درجہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ جو انسان کا تعلق اور امتی کا تعلق ہونا چاہیے وہ عشق کا ہونا چاہیے، کہ انسان پھر نہ کچھ دیکھے نہ محسوس کرے، بس فنائیت کے مقام پہ چلا جائے، جس طرح کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کے اتنے زیادہ عاشق تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں کہ گھر کا سارا مال آپ کے لا کے قدموں میں رکھ دیا، جب جان کی بات آئی تو آپ نے جان پیش کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ کتنے صحابہ کرام ہیں، وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ مصر میں کٹی انگشت زنا، وہ حسن یوسف رضی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر، کہ وہاں تو حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹی تھیں، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جنہوں نے دیکھا وہ سر کٹا دیتے ہیں، اور نہیں ان کو یہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ فنا کے مقام پہ چلے گئے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ اتنا والہانہ تعلق اور عشق ہے کہ جان کی ضرورت پڑتی ہے جان دے دیتے ہیں، مال کی ضرورت پڑتی ہے مال پیش کر دیتے ہیں، ہر اعتبار سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ گہرا تعلق تھا۔ اس لیے تو فرمایا کہ جس وقت تم اتباع کرنی ہے، تم نے اطاعت کرنی ہے، اللہ کے رسول کی کرنی ہے اور ان لوگوں کی کرنی ہے جو آپ کی اتباع کرتے ہیں، جو آپ کے ساتھ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ جس وقت صحابہ کرام نے اپنا تن من دھن سب کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر قربان کر دیا اور فنائیت کے مقام پر چلے گئے، تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں وہ صحابہ فنا ہو گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ ان پہ چڑھ گیا، آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کی سیرت طیبہ نے ان کی زندگیوں میں اثر کیا، تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پوری زندگی تبدیل ہو کے رہ گئی۔ اسی لیے فرمایا کہ میرے صحابی، جس صحابی کو بھی تم دیکھو اور اس کی پیروی کرو گے تو انشاءاللہ تم راہ ہدایت پا جاؤ گے، تم سیدھے رستے پہ گامزن ہو جاؤ گے۔ بے شک بے شک۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ تعلق ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو انسان کا ایمان اس وقت تک نہ مکمل ہو سکتا ہے بلکہ انسانیت بھی مکمل نہیں ہو سکتی۔ بے شک۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے کہ موجودہ دور میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کسی محبت نہیں ہے، بے شک نہیں ہے. اور اگر ہم کرنا چاہتے ہیں تو پھر کس طرح کریں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جس قدر عشق کیا کرتے تھے، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ان کے سامنے موجود تھی. بے شک. آپ کے حسن و جمال کا مشاہدہ وہ اپنی آنکھوں سے کیا کرتے تھے. تو جس آدمی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر دیکھ لیا، وہ مقام جو انہیں حاصل ہوگا وہ ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا ہے. ہمیں دیکھے بغیر اتنا عشق ہے تو انہیں دیکھ کے ان کا کیا عالم لگا ہوگا. لینا چاہیے کہ جنہوں نے دیکھا ہے تو ان کا عالم کیا ہوگا. ہم تو جب باتیں سنتے ہیں تو ہمارا دل ان کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوے رہے ہیں، آپ کے حسن کی تابانیاں رہی ہیں. تو اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کیا کرتے تھے کہ جس طرح جب بھی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے تو ان کا عشق اور زیادہ ہو جاتا. مضبوط ہو جاتا ہے. کیونکہ یہ محبت ایسی ہوتی ہے کہ جس طرح بھی انسان جب اپنے محبوب کو دیکھتا ہے محبت بڑھتی چلی جاتی ہے. بے شک. کسی نے کیا کہا ہے کہ مرض بڑھتا گیا جون جون دوا کی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے حضور کا حسن بھی تھا، آپ کی ذات گرامی تھی، آپ کی سیرت طیبہ تھی، سارا کچھ تھا. اس لیے ان کا عشق ہم سے کہیں زیادہ تھا. ہم نے صرف دیکھ کے سن کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کا عشق وہ حقیقت پر مبنی تھا کہ انہوں نے اتباع کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کیا تھا، اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کیا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اتنا عشق تھا کہ انہوں نے اتباع کی ہے کہ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اس طرح انہوں نے کیا. جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا صحابہ کرام اس طرح کرتے رہے ہیں. آپ کی اطاعت کے اندر وہ محبت کرتے رہے ہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کہیں جا رہے ہیں، آپ کا خادم ساتھ ہے، رستے میں ایک درخت آیا، درخت کی ٹہنی کے ساتھ آپ نے اپنا امامہ اٹکایا اور امامہ کھل گیا. آپ نے پھر دوبارہ باندھا، پھر آپ واپس پلٹے اور اسی شاخ کے ساتھ آپ نے اپنا امامہ اٹکایا اور وہ کھل گیا، دوبارہ باندھا. مسلسل آپ یہ عمل کر رہے ہیں. تو خادم ساتھ تھا، اس نے پوچھ لیا کہ حضور یہ کیا کر رہے ہیں کہ آپ بار بار اٹکا رہے ہیں، امامہ کھل جاتا ہے پھر آپ باندھتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی مقام سے گزر رہا تھا، اسی رستے سے، اور یہی درخت تھا، یہی ٹہنی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امامہ اس ٹہنی کے ساتھ اٹکا تھا، تو وہ کھل گیا، آپ نے اس کو پھر باندھا. تو میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو اپنا رہا ہوں، میں آپ کی سنت ادا کر رہا ہوں، آپ کی ادا پر عمل کر رہا ہوں. تو صحابہ کرام کا یہ طرز تھا، آپ کا یہ عمل تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جس طرح انہوں نے دیکھا، آپ کی اتباع کی ہے، پھر اطاعت کی ہے. صحابہ اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے رہے ہیں، جبکہ موجودہ دور میں صرف ایک دعویٰ رہ گیا ہے. صحابہ کرام نے دعویٰ کم کیا، لیکن اس کے اوپر جو دلیل تھی، علامات تھیں، وہ زیادہ پیش کی ہیں. یعنی آپ نے زبان سے اقرار کم کیا لیکن عمل سے کر کے دکھایا کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں. لیکن موجودہ دور میں کیا ہوتا ہے کہ زبان سے اقرار تو زیادہ ہے لیکن عملی طور پر اس کا اظہار کہیں نہیں نظر آتا ہے. کہ ہم زبان سے کہتے ہیں کہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا جو اظہار ہونا چاہیے، اس کی جو دلیل ہونی چاہیے، اس سے ہم محروم ہیں. بے شک. اس کا اظہار تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیے ہیں وہ ہم بھی کریں، آپ کی سنت کو اپنائیں، اور جن کاموں کا آپ نے کہا ہے ہم وہ کریں. کیونکہ حضور علیہ کسی بھی انسان کی جو محبت ہوتی ہے، یہ عاشق اور محب جو ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کو دیکھتا ہے اور اس کی پیروی کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میرا محبوب اس طرح کرتا ہے میں بھی اس طرح کروں. تو یہ محبت کا تقاضا ہے. لیکن موجودہ دور میں ہم اس تقاضے سے محروم ہیں، ہم اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے کوسوں دور ہو چکے ہیں. بے شک. تو اس لیے کہ اگر دعویٰ ہے تو پھر اس کے اوپر دلیل بھی ہونی چاہیے، اس کا اظہار ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے عملی تقاضوں کو پورا کیا جانا چاہیے. اور پھر آپ نے یہ پوچھا تھا کہ موجودہ دور میں ہم کس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت حاصل کر سکتے ہیں، آپ سے قلبی لگاؤ پیدا کر سکتے ہیں. تو دیکھیں کہ یہ مادی دور ہے، انسان ہر چیز کو اپنی عقل پہ پرکھتا ہے، تو فقط عقل پر پرکھنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر کوئی آدمی محبت کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ وہ انسان حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنا قلبی تعلق قائم کرے، کہ جن کاموں کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا وہ کرے۔ تو جب وہ کرے گا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی اس کی طرف توجہ فرمائیں گی، بے شک۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں وہ بندہ مقبول بنے گا۔ تو پہلے انسان امتی یہ کوشش کرے گا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے گا۔ تو جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کوئی آدمی درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں سنتا ہوں۔ بے شک۔ جو آدمی کسی بھی جگہ کہیں سے بھی توجہ کے ساتھ مجھ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو میں اپنے امتی کا وہ درود سنتا بھی ہوں، اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ تو انسان جس قدر زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ جیسے میں نے بتایا تھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی دنیا کس طرح بدلی کہ آپ کی توجہ ہوئی تھی، آپ کی نظر رحمت ہوئی تھی۔ اس لیے اگر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے قلبی تعلق پیدا کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے نمبر پر یہ ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ جانتے ہیں۔ بالکل آپ جانتے ہیں، آپ سے تو کوئی چیز مخفی نہیں ہے، ہمارا یہ عقیدہ بھی ہے، ایمان بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام حجابات اٹھائے ہوئے ہیں بے شک۔ اور ہر چیز کا آپ کو علم ہے۔ باقاعدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو میرا امتی مجھ پر درود بھیجتا ہے میں اس کے درود کو سنتا ہوں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہوں نے تو ہماری ساری مشکلات حل فرما دی ہیں۔ بے شک۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی زمانہ میں اپنی زندگی میں آپ کی حیات ظاہری میں تو آپ سنتے ہیں، تو کیا جب آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے، تب بھی آپ اپنے اوپر درود بھیجنے والے کا درود سنیں گے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اگر کوئی میرا بندہ اور میرا امتی جہاں کہیں سے بھی جس وقت بھی مجھ پر درود و سلام بھیجے گا، میں اس بندے کو جانتا بھی ہوں، اس کے والد کو بھی جانتا ہوں، پہچانتا ہوں، اور اس کے میں درود کو سنتا بھی ہوں، جواب بھی دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ ہے۔ اگر اس توجہ کو حاصل کر لیا تو پھر سارا کام انسان کا بن جاتا ہے۔ بے شک بے شک۔ علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے شاعر کس طرح بن گئے کہ عرب عجم میں آپ کے شاعری کے تذکرے ہیں، ہر کوئی آپ کی شاعری کو سنتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو مجھ پہ کرم ہوا ہے اور یہ سارا درود کی وجہ سے ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی پر 1 کروڑ مرتبہ درود بھیجا ہے، سبحان اللہ۔ تب مجھے یہ مقام حاصل ہوا ہے کہ میرے شعر کو لوگ سنتے ہیں، میری بات کو سنتے ہیں۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ 1 کروڑ درود اگر پڑھا جائے تو کتنے عرصے میں وہ پڑھا جائے گا۔ اگر کوئی آدمی 10 سال تک روزانہ 10,000 مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی پہ درود بھیجے گا تب 10 سال میں 1 کروڑ بنے گا۔ اگر روزانہ 5,000 مرتبہ درود بھیجے گا تو 20 سال میں یہ بنے گا۔ اگر 2,500 مرتبہ آپ پہ درود بھیجے گا تو 40 سال لگتے ہیں۔ تو اتنا زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر آپ نے درود و سلام بھیجا ہے۔ تو آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے قلبی تعلق پیدا ہو اور آپ سے محبت ہو، آپ سے عشق ہو، تو پھر ہم سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم درود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ پہنچانا شروع کر دیں۔ بے شک۔